بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان محمود غزنوی بے حد نیک اور انصاف پسند حکمران تھے۔ رعایا کا حال معلوم کرتا رہتا تھا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے سلطان محمود غزنوی سے شکایت کی کہ اس کے علاقے کے قاضی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ قاضی سے اس کا مال واپس دلوایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے شکایت کرنے والے شخص سے تفصیل پوچھی۔ اس شخص نے کہا، میں ایک لمبے سفر پر شہر سے باہر جا رہا تھا۔ میرے پاس بہت سی اشرفیہ تھی جنہیں میں سفر میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ گھر میں اشرفیہ چھوڑ کر جاتے ہوئے چوری چکاری کا ڈر تھا۔ قاضی شہر کو میں ایک ذمہ دار اور ایماندار شخص سمجھتا تھا، اس لیے میں نے وہ اشرفیہ ایک تیلی میں سی کر قاضی کے پاس امانت رکھ دی اور اس سے کہا کہ میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ میں اس طویل سفر سے کئی دن کے بعد واپس لوٹا اور اس سے اپنی امانت طلب کی۔ قاضی نے مجھے وہی تیلی پکڑا دی۔ تیلی اسی طرح بند تھی جیسی میں اسے دے گیا تھا، کہیں سے کٹی پٹی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا، لیکن جب میں نے تیلی کھولی تو اس میں اشرفیوں کی بجائے پیتل کے سکے پڑے تھے۔ میری عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی۔ قاضی نے میرے ساتھ سخت دھوکہ کیا تھا۔ میں نے قاضی سے اشرفیوں کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بر ذمہ قرار دیا کہ تیلی جس حالت میں اسے دی گئی تھی اس نے اسی طرح صحیح سالم واپس کر دی ہے۔ تیلی میں کیا تھا اور کیا نکلا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی راہ نہ پا کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ خدا را میری دادرسی کیجیے اور میرا مال مجھے واپس دلوائیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کی شکایت بہت غور اور توجہ سے سنی۔ اس سے تیلی لے کر دیکھی۔ یہ محمل کی ایک خوبصورت تیلی تھی۔ سلطان نے تیلی اپنے پاس رکھ لی اور اس شخص کو یقین دلایا کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ سلطان نے اسے روزانہ سرکاری خزانے سے گوشت اور آٹا حاصل کرنے کا اختیار نامہ دیا اور چند دن بعد پھر آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد سلطان تنہائی میں اس تیلی کو بہت غور سے دیکھتا رہا، لیکن تیلی کہیں سے بھی کاٹ کر دوبارہ سلی ہوئی نظر نہ آئی۔ سلطان فارغ وقت میں 2-3 راتیں اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی دیر تک اس مسئلے پر سوچتا رہا اور آخر اسے ایک حل نظر آ گیا۔ دوسری صبح سلطان اٹھا تو اس نے اپنے پلنگ پر بچھی ہوئی کمہاب کی انتہائی قیمتی چادر کا ایک کونا کینچی سے کسی حد تک کاٹ دیا۔ پھر شکار کھیلنے کا کہہ کر محل سے کئی دن کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان کے محل سے چلے جانے کے بعد جب خادم اس کی خوابگاہ میں صفائی وغیرہ کے لیے آیا تو سلطان کے پلنگ کی قیمتی چادر کا کونا کٹا ہوا دیکھا۔ خادم سخت پریشان ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان کے پلنگ کی چادر کو اس طرح کون کاٹ سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے خلاف کسی دوسرے ملازم کی سازش سمجھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ سلطان واپس آ کر چادر کو کٹا ہوا دیکھے گا تو سخت سزا دے گا۔ خادم نے موقع دیکھا اور وہ قیمتی چادر چھپا کر محل سے باہر لے آیا۔ چادر لے کر وہ شہر کے سب سے زیادہ ماہر رپوگر کے پاس پہنچا اور بولا، اس چادر کے کٹے ہوئے حصے کو اس طرح رپو کرو کہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ کبھی کٹی تھی۔ رپوگر نے سلطان کے خادم سے چادر لے کر دیکھی اور بولا، یہ بہت محنت کا کام ہے، اس میں خاصاً وقت لگے گا۔ میں انشاءاللہ اسے اس طرح رپو کروں گا کہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے گا کہ یہ کبھی کٹی بھی تھی، لیکن میں اس کام کا معاوضہ 2 دینار لوں گا۔ خادم کو رپوگر کی باتوں سے ڈارس ملی۔ اس نے کہا کہ میں 2 دینار کی بجائے 3 دینار دوں گا۔
تم اپنا سارا ہنر اور کمال اسے رفع کرنے میں صرف کر دو۔ رفوگر نے 2 دن میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا۔ خادم چادر اس کے پاس چھوڑ کر محل میں واپس چلا گیا۔ 2 دن بعد خادم رفوگر کے پاس گیا۔ چادر رفع ہو چکی تھی۔ اس نے مہارت سے کیے گئے رفع کے کام کو دیکھا، مطمئن ہو گیا اور رفوگر کو 3 دینار معاوضہ دے کر چادر لے آیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے چادر کو اسی طرح سلطان کے پلنگ پر بچھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی چند دن بعد شکار سے واپس لوٹا تو حیران رہ گیا کہ چادر صحیح سالم ہے۔ اس نے بہت غور سے چادر کی وہ جگہ دیکھی جہاں سے اس نے اسے خود کاٹا تھا۔ الٹ پلٹ کر دیکھنے سے بھی کہیں سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہیں سے یہ چادر رفع کی گئی تھی۔ سلطان نے خادم کو بلا کر پوچھا کہ چادر کا کٹا ہوا کونا کس طرح ٹھیک ہو گیا۔ خادم یہ سمجھا کہ کسی کو چادر رفع کروانے کا علم ہو گیا ہے اور اس نے سلطان سے شکایت کی ہے۔ اب سزا سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ بہت گھبرایا اور بولا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ سلطان نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ کونا سلطان نے خود کاٹا تھا۔ یہ سن کر خادم کا خوف دور ہوا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ چادر کو کٹا ہوا دیکھ کر اس نے سزا کے خوف سے اسے رفع کروایا تھا۔ سلطان کے پوچھنے پر اس نے اس رفوگر کا نام بتایا جس نے اس مہارت سے چادر رفع کی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس رفوگر کو بلایا۔ رفوگر حاضر ہوا تو سلطان نے اس کے فن کی داد دی اور پوچھا، پچھلے دنوں تمہارے پاس کسی بااثر شخصیت کا کوئی کام آیا تھا؟ رفوگر نے عرض کیا، جی ہاں حضور، پچھلے دنوں پلاہ قاضی صاحب نے ایک تیلی رفع کرنے کے لیے بھیجی تھی اور معقول معاوضہ دیا تھا۔ سلطان نے تیلی اسے دکھائی اور پوچھا کیا وہ یہی تیلی تھی؟ رفوگر نے تیلی شناخت کی اور وہ جگہ بتا دی جہاں سے اس نے اسے رفع کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے فوراً قاضی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو 2000 اشرفیہ بھی برآمد ہو گئی۔ اشرفیہ اصل مالک کے حوالے کر دی گئی اور قاضی کو معزول کر کے سخت سزا دی گئی۔